آج آپ کی توجہ جس بات کی طرف مبذول کروانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے اوپر متفق ہے. ہم نے ایک معاشرتی اتفاق کر لیا کہ یار تو کسی کو جنتی نہ کہہ، کسی کو جہنمی نہ کہہ، فتویٰ نہ دے. مولوی اگر صرف یہ کہے نا کہ یہ اعمال کرنے والا جنتی ہے، یہ بات تو جائز اور درست ہے، البتہ یہ بات واقعی غلط ہے. کسی بندے کا نام لے کے کہا جائے یہ بندہ جنتی ہے، کسی بندے کا نام لے کے کہا جائے یہ بندہ جہنمی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھا پایا، میں نے اس کو نیک پایا، میں نے اس کو برا پایا، لیکن جنت اور جہنم کا فتویٰ واقعی نہیں لگانا چاہیے، ہم نے اتفاق کر لیا. لیکن مولوی اگر یہ بات کہے کہ یہ اعمال کرنے والا جنتی ہے، اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ تو رسول اللہ کا قول ہے. یہ اعمال کرنے والا جہنمی ہے، یہ تو رسول اللہ کا قول ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن لبرل مافیا جو مولویوں کے اوپر صرف اس بات پہ انگلی اٹھاتا ہے یہ جنتیوں اور جہنمیوں کی نشانیاں کیوں بیان کرتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیے، فلاں دہشت گرد ہے، فلاں شہید ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے. مولوی کو یہ حق نہیں ہے وہ کسی کے بارے میں کہ جنتی جہنمی ہے یا صرف علامتیں ہی بیان کر دے. لیکن خواجہ آصف کو یہ حق ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے کسی مجاہد کے بارے میں یا اس کو تو جو سمجھتا ہے، تجھ سے کون فتویٰ مانگ رہا ہے کہ تو کسی کے بارے میں دہشت گردی کا فتویٰ دے. یہ وہی ہے، اگر بات کی ہے تو سن، یہ وہی ہے جس سے تیرے قائد نے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے پیسے لیے. اگر دہشت گرد تھا تب دہشت گرد نہیں تھا. اور تم کون ہوتے ہو فتویٰ دینے والے اسمبلی کے فلورز کے اوپر؟ جیسے یہ کسی مولوی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں فتویٰ دے، تمہارے پاس بھی یہ حق نہیں ہے تم کسی کو شہادت کے یا دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرو. اور پھر اس سے بھی بڑا سانحہ، سانحوں کے اوپر سانحہ. کرونا وبا ملک میں پھیلی، ہم نے کہا اللہ کی طرف آ جاؤ، سود کو چھوڑ دو، فحاشی سے رک جاؤ، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، روحانی علاج کے اسباب زیتون، زمزم، شہد، ذکر، اذکار کو پکڑو. یہ تو کرونا وبا کا عذاب کو ٹالنے کا حل ہو سکتا تھا، لیکن یہ کون سا حل ہو گیا کہ پاکستان کے اندر مدارس اور مساجد کو تنگ کیا جائے، ان کے اوپر عرصہ حیات کو بھی تنگ کر دیا جائے، مساجد میں SOPs لاگو کر دیے جائیں، مساجد اور مدارس کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، لیکن مندر اور گردوارے کے لیے وافر دستیاب ہے. یہ اسلامی ریاست ہے یا مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا؟ اسلام آباد کیا نام ہے؟ بولیے. اسلام آباد نہیں، اسلام آباد کیوں؟ اسلام آباد جس کو اسلام کے نام پہ آباد کیا گیا، اس اسلامی ریاست کا پایہ تخت دار الخلافہ، اس کے اندر یہ مندر بنانا چاہتے ہیں. پہلے پاکستان کے اندر گردوارے بنائے گئے، آج مندر بنانا چاہتے ہیں. اے آذر، تم نے ابراہیم سے، تم نے نبی کریم سے کیا سیکھا؟ نبی کا باپ آذر بت گر ہو تو ابراہیم بت شکن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. نبی کے اپنے رشتہ دار ابو لہب بت گر ہو تو نبی کریم بت شکن کے نام سے پہچانے جائیں گے. اور تم کیسے لوگ ہو جن کے ہیرو راجہ داہر ہے؟ محمد بن قاسم ظالم تھا، راجہ داہر اچھا تھا. اور تم راجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے بادشاہی مسجد کے سائے کے نیچے لگا رہے ہو. تم نے اسلام کا جنازہ نکال دیا. اسلامی ریاست کے اندر مسئلہ شرعی ہے، کوئی جذباتی بات نہیں ہے، شریعت کی بات ہے، اجماع کی بات ہے. پہلے تو تم یہ باتیں کرتے ہو، یہ مولوی جی اکٹھے نہیں ہوتے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کس طریقے سے نماز پڑھی، یہ بہانے ہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں نماز کی ادائیگی کے طریقے میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ نمازیں 5 ہیں. تم علماء کے اختلاف کو اپنے لیے ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہو. آؤ اب دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلک ہو،
ان کا اجماع ہے اسلامی ریاست کے اندر نیا عبادت خانہ، نیا مندر کافروں کے لیے کوئی بھی عبادت خانہ تعمیر کرنا اسلام میں، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، دیوبند، بریلوی، تمام دنیا میں جتنے فرقے ہیں اس بات کے پر اجماع ہیں۔ تم تو اجماع کو نہیں مانتے کہ اسلامی ریاست کے اندر کافروں کے لیے معبد اور عبادت خانہ نہیں بن سکتا۔ تم نے کس اصول کے تحت اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کا اعلان کیا؟ ہم اس فیصلے کو، ہم اس آرڈر کو اپنی جوتی کے تلوے کے اوپر رکھتے ہیں اور تمہیں اس بات کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بعد آ جاؤ۔ اور تم نے سیرت نبی سے یہ سبق سیکھا، جاؤ علی، جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے جس کے اوپر عبادت ہوتی ہو، یہ تو قبریں تو اولیاء اللہ کی بھی ہو سکتی تھی۔ اگر نبی کریم نے ان کو گرانے کا حکم دیا، نبی کریم خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر بت موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ گئے، سارے بتوں کو گرا دیا، اور تم بت شکن نبی کے ماننے والے ہو یا بت گر آزر کے ماننے والے ہو؟ کون سا اسلامی ریاست کا ایسا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دے کہ بتوں کو بناؤ، بتوں کے مجسمے قائم کرو؟ جی ہم اقلیتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 172 ہندو صرف ہندوستان میں نہیں، اسلام آباد میں 172 ہندو کل رہتا ہے، 172۔ ان کے لیے 4 کنال کا مندر حکومت اپنے خرچے تیرے میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے، کس اصول کے تحت؟ یہ وہی باتیں ہیں جب حج کی سبسڈی ختم کی، کہا عوام کے ٹیکس کے پیسے حج میں لگنے چاہیے، جی یہ جو ہوتا ہے اس میں سود ہوتا ہے، نیکی کا کوئی کام جو ہے یہ ہے وہ ہے، بڑی لمبی باتیں کی گئی، عوام کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے، حج عوام کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے اور مندر عوام کے پیسوں سے بننے چاہیے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور آگے ہے جواب اعتراضات کا ایسا بوگس، نہ دین کا علم نہ شریعت کا علم۔ خالد ابن ولید کو بت توڑنے کے لیے بھیجا، معاذ ابن جبل کو رسول اللہ نے یہ تک خواہش کی یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دو، حضرت عمر نے یہودیوں کو نکال دیا، معاہدہ کیا اسلامی ریاست کے اندر تم نیا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ہندوؤں کے عبادت خانے سندھ میں موجود ہیں، کبھی 70 سال اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر لبرل مافیا ڈرامہ کریٹ کرتی ہے، یہ اقلیتوں کو پھر ملک سے نکال دیا جائے، اقلیتوں کو قتل کر دیا جائے۔ کون سا 70 برس میں ایک ہندو بھی پاکستان میں قتل ہوا ہے؟ بتائیں۔ ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، ہم ان کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ اگر کوئی گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کے جہیز بنا کے دیتے ہیں۔ کون سے عیسائی کے ساتھ پاکستان میں یا اقلیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ہی نہیں۔ جو معاملہ سرے سے نہیں، یہ اقلیتوں کے مار دو۔ پھر یہ مندر بنانے سے مراد، مندر سے روکنا یہ ہے کہ اقلیتوں کو مار دیا جائے؟ ہم کہتے ہیں مندر روکو، یہ کہتے ہیں جی اقلیتوں، کس نے کہا اقلیتوں کو مار دو؟ سندھ کے اندر جتنے ان کے مندر ہیں، کبھی کسی مسلمان نے کسی مندر پہ حملہ کیا ہو؟ بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے اندر جو سابقہ عبادت گاہیں کسی مذہب کی موجود ہوں گی، وہ ان مذاہب سے عہد کیے بغیر ان کا انہدام نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ریاست ان کی حفاظت کرے گی، لیکن مسلمان ریاست کیا ریاست کے اندر نئے کفریہ معبد بنانے کی اجازت دے گی؟ اجماع امت حرام ہے۔ آگے جواب دیں گے اگر وہ بیلجیم کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر مسلمان مساجد بناتے ہیں تو ہمیں بدلے میں ان کی عبادت خانے بنانے چاہیے۔ اول بات وہ نہیں بناتے، مسلمان وہاں پہ بھی اپنے پیسوں کی بناتے ہیں، یہاں پہ بھی ریاست بنا رہی ہے، ہندو اپنے پیسوں سے بنائے تو بھی شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن 172 ہندوؤں کو 4 کنال کی اراضی اور لال مسجد والے بیچارے جامعہ افسا کے لیے 1 کنال کے پیچھے رو رہے ہیں، وہاں پہ حکومت آپریشن بھی کرتی ہے، بم بھی مارتی ہے، ظلم بھی کرتی ہے۔ مساجدوں کو مساجد گرا دو، مندر بنا دو۔ کہاں گیا محمود غزنوی کا فلسفہ ستے میں جو سومناتھ کو توڑنے کے لیے آیا تھا؟ وہ ہمارا ہیرو ہے؟ ہیرو نہیں رہا، اب راجہ رنجیت سنگھ ہیرو ہے، اب راجہ داہر ہیرو ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے جو اعتراض ہے۔ یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ جی وہ اپنے علاقے میں بناتے ہیں، آپ یہاں پہ بنائیں۔ پہلی بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنی مرضی بڑی سیکولر لبرل ریاست ہو، وہاں پہ بھی قدغن موجود ہوتے ہیں۔ چائنا ہمارا دوست ہے، آپ کو پتہ ہے نا، دوست ہے، لیکن چائنا سنکیانگ صوبے میں جو کر رہا ہے یا چائنا کی ریاست کے اندر مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، ان کا ملک کا لاء ہے۔
آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہر سیکولر اور لبرل ریاست قدغن نہیں لگاتی؟ پہلا اس بات کا جواب سن لیں، پھر اگلی بات بھی سن لیں کہ قدغن نہ بھی لگائے تو اسلامی حکم کیا ہے۔ قدغن کون نہیں لگاتا؟ رشیا کے اندر، چائنا کے اندر اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں نا، آپ بھی کہتے ہیں رشیا چائنا جی بڑا ٹھیک ہے، دونوں ملکوں میں مسلمان مسجدیں نہیں بن سکتی۔ یورپ میں مسلمان مسجد بن سکتی ہے لیکن میناروں پہ پابندی ہے، اذان کی آواز پہ پابندی ہے، اسلامی شاعر چھوٹے سے چھوٹے سنیے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں، آزادی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے فرانس کے اندر، یورپ کے اندر نقاب و حجاب پہننے کے اوپر پابندی نہیں تھی، جرمانہ تھا۔ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، انہوں نے آپ کو یہ تک آزادی نہیں دی کہ آپ نقاب کر سکے، نقاب و حجاب کریں گے جرمانہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا مخلوق کو چھوڑا ہے کہ جس سے سب نقاب کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ انہوں نے کون سا؟ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے بالفرض وہ اجازت دے بھی دیں تو جو اجازتیں وہ دیں گے، اسلامی ریاست مکلف ہے، پابند ہے وہ اجازت دینے کی۔ اسلام تو صرف محمد الرسول اللہ کا پابند ہے۔ میرا اور آپ کا رسول اللہ سے بھی ایک عہد ہے، میرا اور آپ کا اپنے نبی کے ساتھ بھی تو ایک معاہدہ ہے نا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تمہیں زمین میں اقتدار اور حکومت دے گا تو تم مندروں کو ڈھا دو گے، تم شرک کے اڈوں کو ڈھا دو گے، تم شرک کے مزارات کو گرا دو گے۔ ایسے جہاں پہ عبادت ہوتی ہو مردوں کی، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ یا رسولوں اور پیغمبروں کا مشترکہ اجماع امت ہے، اس بارے میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ بالفرض وہ اجازت دے بھی دیں تو ہم پابند نہیں ہیں، انہوں نے یہ اجازت دی ہے تو ہم بھی اجازت دیں۔ کیوں؟ اس بات کو سمجھیے کیسے یہ بات ہے۔ اگر کوئی عیسائی ریاست اس بات کی اجازت دے کہ عیسائی مسلمان ہو جائے اور یہاں پہ رہتا پھرے، تو کیا مسلمان اس کے بدلے میں یہ اجازت دیں گے کہ جو مسلمان مرتد ہو جائے وہ بھی ریاست کے سارے حقوق لے لے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عیسائی ریاست اس بات کی اجازت دے کہ عیسائی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکا فلاں کافر شادی کر سکتا ہے، تو کیا مسلمان بدلے میں یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی مسلمان بیٹیوں کے ساتھ بھی ہندو عیسائی شادی کر لیں؟ اگر وہ اجازت دیں اپنے دین کے اندر تحریف کر کے، ان کے اندر بھی تحریف ہے، شراب اور خنزیر جائز ہے، تو کیا مسلمان بدلے میں کہیں گے ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے بھی شراب خنزیر جائز ہے؟ یہ لاجک اور عقل اور منطق کے خلاف ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں تو تم بھی یہ کرو۔ کیوں؟ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، اس لیے یہ اعتراض نہایت لغو ہے اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ بہت سے ساتھیوں نے بیماری کے لیے کہا، آپ سب نے ان کے لیے